حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہی خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے ہی جنات کے ذریعے سے اس کو کسی جزیرے میں پہنچا دیا، اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس دجال کو ہمارا امتحان بنا دیا۔ دجال انسان سے پیدا ہوا، جنس اس کی کیا ہے؟ انسان، لیکن طاقت دجال کے پاس جنات سے بہت زیادہ ہے۔ جنات کے پاس بھی وہ طاقت نہیں جتنی دجال کے پاس ہے۔ وہ طاقت اللہ نے کیوں دی؟ تاکہ ہمارا امتحان ہو، ہمارے ایمان کا امتحان ہو۔ اس وقت دجال کہاں ہے اور کیا دجال سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے؟ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی جو پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے، سفر کے لیے نکلے تجارت کی غرض سے، اور سفر کرتے ہوئے ان کی کشتی بھٹک گئی راستہ، اور سفر کرتے کرتے وہ ایک جزیرے پر پہنچ گئے راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ وہاں دیکھا کہ ایک عجیب جانور ہے جس کے بدن پر اتنے بال کہ اس کے سر اور کمر کا فرق معلوم نہیں ہو رہا ہے، اور اس جانور نے انسانوں کی طرح بات کرنا شروع کر دی، اور ان سے کہا کہ بھائی تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، تاجر ہیں، راستہ بھٹک گئے، راستے کی تلاش میں یہاں پہنچ گئے، ہمیں راستہ بتائیے۔ اس جانور نے کہا، جس کو جساسہ کہتے ہیں، اس جانور نے کہا کہ اندر گرجا گھر میں جاؤ، ایک بندہ تمہارا منتظر ہے، مشتاق ہے، شوق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندر جا کے راستہ پوچھ لیں گے، کوئی انسان ہوگا۔ اندر جب گئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک بہت طاقتور انسان، اور اس کے ہاتھ اس طرح کندھے پر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بد شکل انسان ہے لیکن طاقتور ہے۔ اس نے ان سے سوال کیا کہ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، راستہ بھٹک گئے اس لیے یہاں پہنچ گئے، آپ راستہ بتائیے۔ اس نے کہا کہ راستہ تو بتاؤں گا، پہلے میرے سوالات کے جوابات دو۔ یہ 3 سوالات دجال کے نکلنے کی نشانی ہیں۔ ایک نشانی تو ہم نے پہلے ذکر کر دی کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال نکلے گا، ایک علامت وہ ہو گئی۔ اس نے کہا یہ بتاؤ نخل بیسان کا کیا حال ہے؟ نخل بیسان پرانے زمانے میں یہ کھجوروں کی ایک بہت بڑی منڈی اور باغ تھا۔ پوری دنیا میں اس بیسان نام کے ضلع سے کھجوریں تقسیم ہوتی تھی، جاتی تھی، سپلائی ہوتی تھی۔ تو دجال پوچھ رہا ہے کہ وہ جو نخل بیسان ہے، بیسان کا جو کھجوروں کا باغ ہے، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کھجوریں ہیں۔ دجال نے کہا کہ جس وقت اس کی کھجوریں خشک ہو جائے گی وہ وقت میرے نکلنے کا ہوگا۔ اس وقت علماء کہتے ہیں کہ ہم نے بیسان ضلع میں جا کر دیکھا، یہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اردن کے کنارے پر یہ بیسان ضلع ہے، اور اس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہاں کھجوروں کے جو باغ پرانا تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، چند کھجور کے درخت بس رہ گئے ہیں۔ تو ایک نشانی تو اس کی پوری ہو گئی۔ دوسرا اس نے کہا یہ بتاؤ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ بحیرہ طبریہ یہ خود سمندر نہیں ہے، مختلف سمندروں سے پانی اس میں آ کر گرتا ہے، اس لیے یہ بڑا سمندر بن گیا، یہ لنک ہے سمندروں کی۔ انہوں نے کہا کہ فیہ کثیر الماء، اس میں بہت پانی ہے۔ تو دجال نے کہا کہ ایک وقت آئے گا اس کا پانی سوکھ جائے گا، جس وقت پانی سوکھے گا میرے آنے کا وقت ہوگا۔ اس وقت بحیرہ طبریہ بھی اردن کے علاقے میں ہے، اور پہلے اس کا 16 ہاتھ پانی ہوتا تھا، اس وقت 4 ہاتھ سے کم تک پہنچ چکا ہے، خشک ہونے کے قریب ہے۔ اور تیسرا اس نے کہا یہ بتاؤ عین زغر کا کیا حال ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی ہے، ان کا نام ہے زغر۔ ان کا جب انتقال ہوا، ان کو دفن کیا گیا، تو ان کے مزار اور ان کے قبر کے بغل میں جو نہر اور چشمہ بہتا تھا اس کا نام پڑ گیا ان کے نام پر، عین زغر۔ دجال نے پوچھا عین زغر کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا ایک دن آئے گا اس کا پانی خشک ہو جائے گا، جب پانی خشک ہوگا میرے آنے کا وقت ہوگا۔ آج علماء کہتے ہیں دنیا میں عین زغر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ملیا میٹ ہو چکی۔ تو 4 نشانیاں دجال کے ظاہر ہونے کی خود دجال نے ذکر کی، 3 اور ایک ہم نے ذکر کی قسطنطنیہ کی فتح۔ اس کے بعد دجال نے کہا کہ ایک نبی آنے والے تھے، کیا وہ آ گئے؟ یہ تو نصرانی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں سنا ہے ایک نبی آ گئے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے شر سے اور فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اس نبی کی اتباع کر لو، اس لیے کہ جب میں آؤں گا تو میرے فتنے سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔
اس کے بعد کہتے ہیں اس نے راستہ بتایا اور یہ سیدھا بجائے اپنے علاقے میں شام میں جانے کے مدینہ چلے گئے۔ ان کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ جا کر آپ علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا تو آپ علیہ السلام نے الصلاۃ جامعۃ ندا لگا دی کہ صحابہ کو جمع کرو۔ صحابہ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمیم داری ہے اور وہ تمام باتیں دجال کے بارے میں جو میں کہتا تھا انہوں نے اپنی زبان سے کہی ہے، بلکہ انہوں نے دجال سے ملاقات بھی کی ہے۔ اور پھر فرط جذبات میں آپ علیہ السلام نے اپنے عصا کو 3 مرتبہ مارتے ہوئے کہا ہادہ طیبہ ہادہ طیبہ ہادہ طیبہ، کہ یہ میرا مبارک مدینہ طیبہ ہے، دجال کا فتنہ اس بستی میں داخل نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ دجال سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال مشرق کے کسی سمندر میں ہے، بس مشرق کے کسی سمندر میں دجال ہے، لیکن کہاں ہے، کس علاقے میں ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ پہلے بھی اصول بیان کر دیا، غیب کے بارے میں علم حاصل کرنا، تحقیق کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے ہمارے لیے امتحان بنایا ہے، جب اللہ مناسب سمجھے گا اس کو ظاہر کر دے گا۔ اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، اس کے بعد دجال آئے گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا؟ حدیث شریف میں ہے یخرج الدجال من خراسان ویتبعہ رجال کأن وجوہہم المجان المطرقہ، کہ دجال خراسان کے کسی علاقے سے یعنی ایران سے نکلے گا۔ ایران کا شہر ہے اصفہان۔ اصفہان شہر میں ایک بستی ہے جس کا نام ہے یہودیہ، یہودیوں کی بستی ہے۔ اس یہودیہ بستی سے دجال نکلے گا۔ اور حدیث کہتی ہے مسلم شریف کی یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ، کہ دجال کی اتباع میں سب سے پہلے شامل ہونے والے ایران کے اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے، اور ان کے کندھوں پر سبز رنگ کی ہری رنگ کی چادریں ہوگی، سبز رنگ کی چادریں ہوگی۔ یہ دجال کے لشکر کی نشانی ہے، ہرا استعمال کرنا کم کرنا چاہیے سر پر اور کندھے پر۔ یہودیوں کی عادت ہے جب وہ دعا عبادت کرتے ہیں نا تو کپڑا ڈال کے کرتے ہیں، اس لیے وہ کپڑا ڈالتے ہیں، وہ جو عبادت کرتے ہیں وہاں گرجا کے پاس جا کر، دیوار گریا کے پاس۔ تو اصفہان سے نکلیں گا، لیکن یاد رکھنا ہے کہ نکلتے ہی فوراً دعویٰ نہیں کریں گے۔ احادیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال وہاں سے نکل کر کوفہ اور عراق کی طرف چل کر کے آئے گا۔ ابھی غیر معروف ہے، ابھی دجالیت پر نہیں آیا ہے، ابھی انسان ہے۔ چلتا ہوا وہاں سے عراق اور کوفہ میں آئیں گا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی منبر پر خطیب بنے گا، اور خطیب تقریر کرتے ہوئے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہے گا کہ کیا ابھی وقت نہیں آ گیا کہ تم مجھے خدا مان لو؟ تو وہ لوگ جو مسلمان اس کو کوئی نیک آدمی سمجھے ہوئے ہوں گے، اچانک کہیں گے تم کیسے خدا ہو سکتے ہو؟ جب وہ لوگ انکار کریں گے تو غصے میں دجالیت پر آ جائے گا، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے من غضبۃ یغضبھا، کسی بات پر غصہ ہو کر دجالیت شروع کرے گا، پہلے نہیں شروع کرے گا۔ شروع کہاں سے کریں گا؟ عراق اور کوفہ کے درمیان سے۔ اب جب دجالیت پر آ گیا، اس کے غصہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب اعماق اور دابق میں کفر ٹوٹ گیا تو یہ لوگ سارے اس کے پاس پہنچ گئے کہ ہماری ٹیکنالوجی تو چلی گئی کام سے، اب حضرت آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، آپ شیطانوں کے شیطان ہیں۔ تو اس بات پر ممکن ہے غصہ ہو جائے امام مہدی کے خلاف اور نکل جائے۔ نکلنے کے بعد دنیا میں کتنا رہے گا؟ حدیث شریف میں فرمایا 40 یومن، 40 دن، لیکن یومن کا سنتن، ایک دن ایک سال کے برابر، و یومن کا شہرن، ایک دن ایک مہینے کے برابر، و یومن کا جمعۃن، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، وسائر ایامہ کا ایامکم، باقی دن ہماری طرح۔ اور اس کا مجموعہ جب ہم نکالتے ہیں تو 1 سال 2 مہینے 14 دن، 1 سال 2 مہینے تک تو وہ دنیا میں فتنہ برپا کریں گے، اور آخری کی جو 14 دن ہے اس میں وہ مکہ مدینہ کی طرف جانے کی کوشش کریں گا، اور بے بس ہو کر پھر ملک شام جائے گا۔